ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی قابل صد احترام حضرات اکابر علماء کرام، مشائقین اعظام اور انتہائی سعادت مند عازمین حج، انشاءاللہ ہم سب ابھی ان اکابر علماء مہمانان اعظام سے مناسک حج، مناسک عمرہ، آداب زیارت مدینہ سے متعلق تفصیلات کو سنیں گے۔ دو چار منٹ میں دو تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کر انشاءاللہ ہم اپنے اکابر سے استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو، عام طور پر زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ہم ہندوستانیوں کو یہ سعادت میسر آتی ہے، کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں بارہا اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں۔ یہ سفر قابلیت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، عہدے اور منصب کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یہ سفر خالصتاً عاشقانہ سفر ہے، عشق و محبت کا سفر ہے۔ اس سفر کی بنیاد قبولیت کا ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، قبولیت ہے۔ اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے، اللہ نے ہم پر نگاہ محبت ڈالا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ میزبانی کے لیے ہمیں اپنے گھر کے لیے بلا رہے ہیں، تو یقیناً ہم سے بڑا سعادت مند کوئی نہیں ہے۔ اس سعادت مندی کو سمجھنا چاہیے اور اس کا احساس بھی ہونی چاہیے۔ دو تین باتیں سفر حج سے متعلق حضرت مولانا نے فرمائی، ایک دو تین باتیں دو چار منٹ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو، اگر واقعتاً اگر ہم اس سفر کو مقبول سفر بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ارادہ کریں کہ ہم اس سفر کے ابتدا سے لے کر انتہا تک جو مال استعمال کریں گے، جو پیسہ استعمال کریں گے، وہ پیسہ ڈاؤٹ فل بھی نہیں رہنا، مشتبہ مال بھی نہیں رہنا، یعنی ایسا پیسہ بھی ہم استعمال نہیں کرنا۔ بات کے ساتھ عمل کے ساتھ کیجئے صحیح۔ اب یہاں سے آپ چل پڑیں گے۔ یہ ابھی تک آپ مکے میں، مکے سے 8 کلومیٹر کی دوری پر، 8 کلومیٹر کی دوری پر ایک بڑا میدان ہے۔ یہاں تو چھوٹا بتایا جا رہا ہے سمجھنے کے لیے، ایک بہت بڑا میدان ہے۔ یہ میدان کو آپ پہنچیں گے، اس میدان کا نام ہے مینا۔ مینا میں پہنچیں گے، یہاں گھر نہیں ہوں گے، بلڈنگ نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پہ ٹینٹس ہوں گے۔ اور یہاں کب پہنچنا ہے یہ بات اگر آپ لکھ لیں اور اچھی بات ہے، یہ 8 تاریخ کی ظہر سے پہلے آپ کو یہاں پہنچانا ہے۔ 8 تاریخ کی ظہر سے پہلے وہاں جانے کے لیے اگر کوئی 7 کو رات میں لے جا رہا ہے، اوکے، رات یا 7 کو بڑی رات میں لے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو 8 کی صبح فجر سے پہلے جا رہے ہیں، چلے گا، فجر کے بعد نکل رہے ہیں، چلے گا۔ آپ کو بس ظہر کی نماز سے پہلے اس مقام پر پہنچ جانا ہے۔ یہ ہے مینا، اور یہیں پر آپ کو تقریباً 3 دن رہنا ہے، 3-4 دن رہنا ہے۔ یہ 8 ہے۔ اب آپ کیا کیجئے، یہ جو پیپر دیا گیا ہے، اس پیپر میں پیچھے پلٹائیے تو آپ کو دکھیں گے حج کے 5 دن۔ حج کے 5 دنوں میں پہلا دن ہم ڈسکس کر رہے ہیں 8 تاریخ۔ ہاں جی ہاں، ظہر سے پہلے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس میں یہاں ایک مسجد ہے، مسجد خیف کر کے، وہ مسجد سب کے لیے ممکن نہیں ہوتی وہاں جا کے نماز پڑھنا، حاجی لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں۔ وہ ایک مسجد ہے، مسجد کے قریب آپ کا قیام، تو شاید آپ پڑھ سکیں، ورنہ جہاں بھی آپ ٹینٹ میں رہیں گے، ٹینٹ کے اندر ہی نماز پڑھیں گے۔ ٹینٹ کے اندر جماعت بنے گی، باقاعدہ جماعت سے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اب یہاں ایک سوال اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ جو نماز ہم پڑھیں گے، وہ نماز مسافر والی قصر کر کے پڑھیں گے؟ کو قبول فرمائیے اور ان کو حج مبرور عطا فرمائیے۔ اے باری تعالی، ہمارے جو مرحومین ہیں عالم اسلام میں، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے باری تعالی، عالم اسلام میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کیجئے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، اسلام کا جھنڈا بلند فرمائیے۔ اے باری تعالی،
جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو دوسرے مقامات پر ہو رہا ہے، خود اپنے ملک میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اے باری تعالیٰ اس ظلم کو ختم کیجئے اور ایک نیک اور صالح حکومت کو یہاں فائز کیجئے، تاکہ تمام ہندوستانی امن و امان کے ساتھ اس دنیا میں جو ہے سرخرو رہ کر زندگی گزاریں۔ اے باری تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائیے، مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ اے باری تعالیٰ ہمارے جو نوجوان بیکار ہیں ان کو جو ہے روزی عطا فرمائیے۔ اے باری تعالیٰ جن جن لڑکیاں انبیائی ہیں ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرمائیے۔ اے باری تعالیٰ ماں باپ کی پریشانی کو دور فرمائیے اور تمام جو اولادیں ہیں اپنے ضعیف والدین کی خدمت انجام دیں، اور اے باری تعالیٰ ان سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے باری تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ اے باری تعالیٰ بالخصوص زرینہ خاتون جو ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اے باری تعالیٰ یہ محترمہ کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے شفا عطا فرمائیے اور ان کو صحت عاملہ عاجلہ کاملہ عطا فرمائیے۔ اے باری تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ ہاں اعجاز صاحب کے لیے بھی جو ہے دعا کی جاتی ہے۔ اے باری تعالیٰ ہماری اس دعا کو بھی جو ہے قبول فرمائیے۔ اے باری تعالیٰ بالکل جو ہے یہاں جو عازمین آئے ہیں ان کی دلی مقاصد کو برلائیے، ان کے سفر میں آسانی فرمائیے اور ان کو جو ہے اچھی طرح سے حج کے ارکان ادا کرنے کی استطاعت عطا فرمائیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔